ستی، عورت کو اس کے شوہر کے ساتھ زندہ آگ میں جلانے کی ہندوانہ ناپاک رسم زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی یہ ہندوؤں کی ناپاک رسم ہے، جس میں عورت کو اس کے خاوند یعنی شوہر کی چتا کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ اس کا مختصر سا پس منظر بھی پیش خدمت کر دیتے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ یہ لفظ ستی ہندوؤں کے نام نہاد بھگوان شیوا کی بیوی کے نام پر رکھا گیا ہے، لیکن ستی کو دکشیانی بھی کہا جاتا ہے، جو بیٹی تھی پرستوی اور دکشا کی۔ ستی شیوا سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن اس کا باپ ان کی شادی میں رکاوٹ بنا ہوا تھا، لیکن جیسے تیسے شیوا اور ستی کی شادی ہو گئی۔ لیکن ستی کے باپ دکشا کو یہ پسند نہیں آیا، اس نے شیوا کو ایک مخصوص دعوت پہ نہ بلا کر بدلہ لیا، جس کے نتیجے میں ستی نے خود کو آگ لگا کر خودکشی کر لی۔ شیوا جب واپس گھر پہنچا تو وہ ستی کی جھلسی ہوئی لاش دیکھ کر اپنے غصے کو قابو میں نہ رکھ سکا، پھر بجلی کی سی تیزی سے جا کر ستی کے باپ دکشا کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر جب سے ہی اس ناپاک نسواں کش یعنی عورتوں کو ختم کرنے کی رسم کا آغاز ہوا، جن کا ذکر ہمیں ہندو مت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ملاحظہ کیجیے، مہا بھارتا ادی پروا 1:25 سے اقتباس۔ مدراس کے راجا کی بیٹی پانڈو کی بیوی اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ جل گئی۔ مہا بھارتا ادی پروا 1:26 سے اقتباس۔ اس کی بیوی مداری نے خود کو زندہ جلوا دیا اور اس طرح اس نے اپنی زندگی کی قربانی دے کر اپنے پربھو کے ساتھ اچھی بیویوں کی طرح سورگ میں رہنے چلی گئی۔ پرسارا سمرتی 4:28 سے اقتباس۔ اگر ایک بیوہ اپنے مردہ شوہر کے انتم سنسکار پہ خود کو بھی اس کے ساتھ آگ میں جلوا لیتی ہے تو 10 لاکھ سال تک سورگ میں رہتی ہے۔ وشنو سمرتی 25:14 سے اقتباس۔ اپنے شوہر کی موت کے بعد اپنی عزت کی حفاظت کے لیے شوہر کے ساتھ ہی زندہ جل کے مکتی حاصل کر لے۔ پیش کردہ حوالہ جات کی روشنی میں یہ کہا جائے تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ ہندو مت ایک حیوانی، باطل، شیطانی معاشرہ ہے، جس میں ہر وہ برا انسانیت کش کام آپ کو مل جائے گا جس کو سن کر خود شرم بھی شرما جائے، اور خاص طور پہ عورت کے لیے تو یہ انتہائی خطرناک ہے۔ یعنی ہندو مت میں عورت کی 2% کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے، جس کا اندازہ مندرجہ بالا حوالہ جات کو پڑھ کر بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ہندو مت کے حساب سے عورت کو مرد کا زر خرید غلام گردانا گیا ہے، یعنی جب تک شوہر زندہ ہے تو عورت بھی زندہ ہے۔ جیسے ہی شوہر کی موت واقع ہوئی تو عورت کی بھی سانسیں اس کے ساتھ ہی جبراً روک دی جاتی ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا اس دور جدید میں بھی بھلا کوئی ایسا کام کر سکتا ہے؟ تو جواب ہے جی، بالکل کر سکتا ہے۔ ہندو مت میں آج بھی بالکل ویسا ہی کام ہوتا ہے جیسا دور جاہلیت میں ہوتا تھا۔ اس کی زندہ مثال یہ پیش کردہ حوالہ جات ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ تو دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔